अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम 18वें पारे का आगाज़ करेंगे। उससे पहले जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर वुमेन एंड आई होप इंशाल्लाह आप इसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते होंगे। शुरू करते हैं दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 18वें पारे में इतनी खूबसूरत सूरतें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हम सूरत मोमिनून पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सूरत नूर पढ़ेंगे, फिर सूरत इंशाल्लाह फुरकान का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, तमाम लेडीज जो हैं इस वक्त बस सब काम छोड़ के बैठ जाइएगा, स्पेशली जब सूरत नूर पढ़ेंगे। और इसमें क्योंकि अभी तो हम सिर्फ उर्दू में पढ़ रहे हैं ना, तो इतनी डिटेल तो है नहीं है, लेकिन इवन दो डिटेल नहीं है फिर भी इसमें ऐसे अहकामात हैं कि जिनको थोड़ा सा आपको गौर से सुनना होगा कि हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कौन से हुक्म दिए हैं और क्या हमें फरमाया गया है। और इंशाल्लाह आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत से लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़े फर्क भी आएंगे। तो शुरू करते हैं सूरत अल मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत मोमिनून जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 118 आयात हैं और 6 रुकू हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितनी सूरतें मक्की है ना, उसमें आप एक चीज देखिएगा कि आपको तौहीद के बारे में, अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ शिर्क नहीं करो, क्योंकि मक्का के लोग थे उस वक्त, नया नया इस्लाम आ रहा था। और फिर उसके अलावा द डे ऑफ जजमेंट के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत सहाबा को पक्का कर दिया था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए हैं उसको एक्सेप्ट करो। तो आपको बहुत ज्यादा इस तरह की सारी मैसेजेस मिलेंगे। आज हमने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मोमिन की कामयाबी का इसमें एक राज दे रहे हैं, एक की दे रहे हैं कि मोमिन कौन है और वो जन्नत में कैसे जाएगा और वो क्यों जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम कुरान में भी देखते हैं कि हमेशा जब पुकार होती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, ईमान वालों को पुकारते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ये नहीं कहते या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, क्या लोगों जो इस्लाम लाए हो। तो फिर तो हम सारे आ जाते हैं ना आराम से। तो लेकिन जब अल्लाह सुब्हाना ताला तो कहते हैं कि सारे वादे जन्नतों से लेके इस दुनिया में भी जो भलाइयां होगी, जन्नत तो सबसे आखिर में सबसे बुलंद तरीन मर्तबा इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में जो भलाइयां हैं और जो भी नेकियां, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो पुकार होती है ना, वो सारी यही होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो अब हमने ये कोशिश करनी है कि हम इस लेवल पे आ जाएं कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो हम अपना नाम लिखते हैं कि ये मुझे पुकारा अल्लाह सुब्हाना ताला ने, ये खास मेरे लिए बात है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि ईमान जो होता है ना, वो दिल की हालत होती है कि दिल से बंदा ईमान लेके आता है। और दिल कौन सी जगह होती है जिसका हालत सिवाय अल्लाह सुब्हाना ताला के या आपको खुद और किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, लेकिन फिर आप देखिए कि कुरान पाक में जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू को पुकारा, फिर आगे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ईमान वालों की जो सिर्फ बयान की कि वो जो ईमान लाते हैं और वो क्या कहते हैं, वो आमिलु स्वालिहात, वो ईमान लाते हैं और साथ उसके नेक अमल करते हैं। तो नेक अमल जो है वो जाहिर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाज लोगों को आपने सुना होगा कि दिल में ईमान है, हमारा तो दिल ऐसे है। हाँ, ऑफ कोर्स दिल ऐसे होता है, लेकिन अगर ईमान के साथ आमिल स्वालिहात नहीं होंगे ना, तो ईमान उसका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने आज देखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या बताते हैं कि क़द अफ़लहल मुमिनून, कि यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, डन डील। ठीक है, तो क्यों कैसे कर ली, उनमें खूबियां कौन सी थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो लोग जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं। नंबर 1, अब देखिए कि नमाजों में खुशू क्या होता है कि दिल की हजूरी का नाम है, कि दिल नमाज के लिए हाजिर हो जाए। अब हमारे साथ बेचारों के साथ क्या होता है कि द मोमेंट हम नमाज पढ़ने शुरू होते हैं,
सारे दिन की प्लानिंग जो होती है ना, जो हमें शायद मुश्किल से कभी करनी होगी, वो भी हमें नमाज की हालत में याद आ जाती है। सारी चीज़ें जो भी हमने ऐसा हो कि अच्छा अब उसको ये करना है, उसको ये करना है, ऐसी कोई मुसीबत हो जाती है कि सारी की सारी चीज़ें उस वक़्त शैतान जो है, वो हमें इतना मसरूफ़ कर देता है कि नमाज में बजाय इसके कि हम अल्लाह की हाज़िरी में हाज़िर हो जाएँ, हमारे दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाज़िर हो जाएँ, हमारे दिमाग कहीं और हमें चला रहे होते हैं। तो मोमिन कौन होते हैं? जिनका दिल जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नमाज की हालत में रुजू कर लेता है। अच्छा जी, नंबर 2 क्या है कि वो लग़वियात से मुँह मोड़ लेते हैं। लग़वियात से मुँह मोड़ लेते हैं मीन्स कि जो फालतू ऐसे ही वक़्त ज़ाया, कभी उधर बैठे, कभी व्हाट्सएप पे बैठे तो बैठे ही रह गए, फेसबुक खोली तो खोलते ही रह गए, और दोस्त को फ़ोन किया तो दुख-सुख सुनाने लगे तो सुनाते ही रह गए। टीवी के आगे बैठे तो ड्रामे देखते ही रह गए। अब इसके आगे आप अपनी पूरी लिस्ट खुद बना लीजिए कि वो क्या चीज़ें हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं नंबर 4 कि वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं, जो भी उनका माल है उसमें से ज़कात अदा करते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी निकलती है कि जैसे ज़कात होता है प्यूरिफ़ाई करना, साफ़ करना अपने आप को ना, कि जो अपने आप को मुसलसल पाक करते रहते हैं, गुनाहों से पाक करते रहते हैं, अपने आप को गुनाहों से हिजरत कराते रहते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाले होते हैं, अब जज़ अपनी बीवियों और मलकियत की लौंडियों के यकीनन ये मलामत फिर उन पे इसकी वजह से मलामत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसके सिवा कुछ और चाहेंगे वो हद से गुज़रने वाले हैं। अब ये तो ऑफ़ कोर्स आपको समझ आ गई है बात की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो अपनी इमानतों और वादों की हिफाज़त करने वाले होते हैं। अब इमानतें कौन-सी हैं? देखिए, हम तो कंप्लीट पैकेज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में हमें दिया हुआ है, वो तो अल्लाह की इमानत है सब की सब। तो हम हर चीज़ जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी से लेके, दीन से लेके, हमारी आँखें, हमारा नाक, होंठ, चलना-फिरना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा कारोबार से लेके, औलाद से लेके, घर, बहन-भाई, आप सारी चीज़ें देखें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इमानतें हैं ना हमारे पास, हमें तो वापस हिसाब देना है जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो उनकी भी हिफाज़त करते हैं। अब फिर उसके बाद जो अहद की हिफाज़त करते हैं। अब देखिए, तो पूरा ज़िंदगी का एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया ना कि अहदों की हिफाज़त हमने ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ते हैं तो वो क्या है? अहद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, उसकी हिफाज़त करते हैं। फिर हमारी जो शादी होती है, शादी एक अहद होता है एक मियाँ-बीवी में। इट्स नॉट ओनली कि ठीक है जी अब शादी हो गई, लेकिन शादी के जो हक हैं, जो बीवी है उसको पता होना चाहिए कि उसके खामन के क्या हकूक हैं, और खामन को पता, क्योंकि अभी तो हम औरतें बात कर रही हैं ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोकस औरतों की बात पे कर रही होती हूँ, क्योंकि आदमी तो डेफ़िनेटली वो सुन भी नहीं रहे हैं। तो औरतें ऐसे जो उनको पता होना चाहिए कि उनके हस्बैंड पे उन पे क्या हकूक है, और डेफ़िनेटली हस्बैंड को वाइस वर्सा, तो वो उसकी हिफाज़त करते हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर वही बात करते हैं कि जो अपनी नमाज़ों की निगहबानी करते हैं। निगहबानी मीन्स के पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया ना कि नमाज़ों में खुशू करते हैं, और उसके बाद कि नमाज़ें वक़्त की पाबंदी से पढ़ते हैं, और पूरे जो उसका नमाज़ पढ़ने के हक है उसके साथ नमाज़ पढ़ते हैं। और यही वारिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यही वारिस हैं जो फ़िरदौस के वारिस होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये आपको टिकट जो जन्नतुल फ़िरदौस का ना, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि इस तरह से आप करो तो आपको टिकट मिल जाएगा। यू विल गो टू स्ट्रेट अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में। यकीनन हमने अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बता रहे हैं निशानियाँ, कि देखो जी, हमने आयात को गौर करो कि हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया था, और फिर इसे नुत्फ़ा बनाकर महफ़ूज़ जगह पर करार दे दिया। फिर नुत्फ़े को हमने जमा हुआ खून बनाया, फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बना दिया, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियाँ बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में उसको पैदा कर दिया, मतलब एक छोटा-सा बच्चा पैदा हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सब चीज़ों से बेहतर है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद फिर तुम सब यकीनन मर जाने के बाद वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटाए जाओगे, और फिर क़यामत के दिन बिलाशुबा तुम सबको उठाया जाएगा। हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं। अब आसमानों की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से बता रहे हैं, और मखलूक को, हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं हैं। अब देखिए, अगर ये एक चीज़ का एहसास हो जाए ना, बार-बार मैं ये आपको बात कहती हूँ कि अगर हमें ये एहसास हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे गाफिल नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब बहुत दफ़ा ये बात आएगी क्योंकि इसमें तौहीद का बड़ा ज़िक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग अस ऑल द टाइम। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि वहाँ पे कैमरा लगा है और वो हमें वॉच कर रहे हैं कि हम सारा वो क्या काम कर रहे हैं, तो हम कैसे काम करेंगे?
राइट? और अगर हमें ये पता होता है कि कैमरा तो लगा नहीं, फिर तो ऑफ कोर्स हमारी नेचर अगर अच्छी है, हम अपना काम करें, लेकिन एक कॉन्शियसली जब ये पता होता है कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो आपकी हर हरकत फ़र्क हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बात बार-बार बताते हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? मेरा कैमरा तुम्हारे ऊपर 24 घंटे लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अमल कैसे हैं, जब रात की तारीकी में जो तुम करते हो, तुम छुप के करते हो, तुम एलानिया करते हो, तुम जिस तरह के अमल करते हो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम एक सही अंदाज से आसमान से पानी बरसाते हैं। ये भी अल्लाह का बड़ा रहम है कि वो अंदाजे से पानी बरसा है, नहीं तो पानी इतना बरसे कि इंसान पूरी के पूरी दुनिया ही उसके अंदर बह जाती है। फिर उसे ज़मीन में ठहरा देते हैं और हम इसको ले जाने पर भी कादिर हैं। इसी पानी के ज़रिए से हम तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा करते हैं कि तुम्हारे लिए इनमें बहुत से मेवे होते हैं और उन्हीं में से तुम खाते भी हो। और वो दरख्त जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, ये ज़ैतून का दरख्त की बात है, जो तेल निकालता है और और खाने वाले के लिए सालन भी इसी में होता है, और तुम्हारे लिए चौपाओं में भी बड़ी इबरत है। इनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और भी बहुत से नफ़े हैं इनके लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो और उन पर और कश्तियों पर तुम सवारी करते हो। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा किसी को माबूद ना बनाओ। क्या तुम इससे डरते नहीं हो? अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का पहले अपनी आयात भी बता रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बाद कहा कि कैसे मैंने हर नबी को लोगों के पास भेजा कि जाके उनको मेरी पहचान कराएं कि एक अल्लाह है, जो उसके साथ शिर्क नहीं करो। तो उसकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया, यहाँ पे काफिर सरदार मीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यहाँ पे कहना कि हमेशा जो लीडर होते हैं ना कौम के, हमेशा वहां पे खराबियां होनी शुरू हो जाती हैं। वो जो एलीट क्लास होता है, वो जब खराबियां करते हैं तो छोटे बेचारे उनके पीछे लग के वैसे ही खराब हो जाते हैं। तो उसकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बढ़ाई हासिल करने के लिए चाहता है, लेकिन अल्लाह ही को मंजूर होता तो किसी फरिश्ते को उतारता। हमने तो इसे अपने अगले बाप दादों के ज़माने में सुना ही नहीं है इसके बारे में। यकीनन इस शख्स को जुनून है, बस तुम इसे एक मुकर्रर वक़्त तक थोड़ी ढील दे दो, ये खुद ही बाज़ आ जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, इनके झुटलाने पर मेरी मदद कर। कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, तो हमने इसकी तरफ वही भेजी कि तू हमारी आँखों के सामने हमारी जो वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उसके मुताबिक तुम कश्ती बनाओ। देखो, दुनिया में सबसे पहली जो कश्ती बनी थी वो नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, और सिखाया किसने था उनको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े, तो तू हर किस्म का एक-एक जोड़ा इसमें रख ले और अपने अहल को भी, मगर इनमें से जिनकी बाबत हमारी बात पहले गुजर चुकी। खबरदार, जिन लोगों ने ज़ुल्म किया है, इनके बारे में मुझसे कुछ कलाम ना करना, तो वो सब डुबो जाएँगे। यहाँ पे जो उनके बेटे का था कि उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी कि तुम भी कश्ती पे आ जाओ, उसने कहा कि मैं नहीं आता, मैं तो पहाड़ के ऊपर बहुत बुलंदी पे चढ़ चढ़ जाऊँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो फिर उसके बाद पानी उनके दरमियान में हाइल हो गया था और वो डूब गया था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि आपने कहा था कि मेरा तो अहल पूरा जो है वो बच जाएगा, तो मेरा बेटा जो है वो मेरे अहल में से नहीं बचा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको यहाँ पे उसी का जवाब दे रहे हैं कि जब तू और तेरे साथी कश्ती पर बाइत्मीनान बैठ जाओ, तो कहना कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमें जालिम लोगों से निजात बख्शी है। और कहना कि ए मेरे रब, मुझे बाबरकत जगह उतार। देखिए, इतनी खूबसूरत दुआ है कि कुल रब्बी अंजिलनी अंजिलनी मुनज़लम मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। ये इतनी प्यारी दुआ है कि आप जब भी कभी किसी नई जगह पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से निकलते हैं, आप अपने कारोबार में जाते हैं, या आप जॉब पे जाते हैं, या आप किसी के घर में जाते हैं, या बाजार में जाते हैं, या आप जहाज में बैठे हैं, आप किसी नए शहर में उतरते हैं, तो आप ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको संभाल लेंगे। कहते हैं कुल रब्बी अंजिलनी मुनज़लम मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। ये बहुत प्यारी दुआ आप याद कर लीजिए कि ए मेरे रब, मुझे बाबरकत उतार और तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है। यकीनन इसमें बड़ी-बड़ी निशानियाँ और हम बेशक आज़माने वाले हैं। और इनके बाद हमने और भी बहुत सी उम्मतों को पैदा किया, फिर उनमें खुद इन्हीं में से इनके रसूल भेजे कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम डरते क्यों नहीं हो? और सरदाराने कौम ने जवाब दिया, कौन सरदाराने कौम जो कुफ़र करते थे,
انہوں نے جواب کیا دیا کہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو جیسا چاہتے، اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا، کیا کہتے تھے کہ یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ پیتا ہے، اگر تم اپنے جیسے انسان کی تابعداری کرنے لگو گے تو بے شک شک میں اور خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے جو یہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے مرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو اس کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ اور پھر نبی نے کیا دعا مانگی تھی کہ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کی طرح کر دیا، پھر ظالموں کے لیے بڑی پھٹکار ہے۔ اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی۔ دیکھیے ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں کہ نبی آتے ہیں وہ اپنی حجت تمام کر دیتے ہیں، اپنے تمام پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس نبی کی کیا حجت ختم ہوئی ہے؟ یہ قرآن پاک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنی زبان میں سیکھیں، اسی طرح سے انشاءاللہ جب ایک دفعہ پورا قرآن سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے ایک دفعہ، تو پھر ہمیں یہ شوق ہوگا کہ اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیاتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، پھر انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ بڑے سرکش، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود اس کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ ادھر چھوٹے لوگ تھے جن سے وہ کام کرواتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے راہ راست پر آنے کا ذریعہ تھی۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو بھی ایک نشانی بنایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ دیکھیے تمام پیغمبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ تم جو حلال کھانا کھاؤ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس مجھے سے ڈرتے رہنا۔ دیکھیں جتنے ادیان تھے، جتنے بھی دین ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی بات کہتے ہیں، توحید کا پیغام ہے، آخرت کا پیغام ہے، اور ان کو اپنے نبی کے جس قوم پہ جو نبی آیا تھا ان کو فالو کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج دیکھیں ہم نے کیا کیا، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہیں، یہ ہے، یہ ہر طرح سے اپنے آپ کو اسی ایک ہی اللہ، ایک رسول، ایک کعبہ، لیکن ہم نے کیسے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بیان کیا کہ ہر کوئی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے، پھر آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجئے۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور اولاد میں بڑھاوا دیا ہے وہ ان کی بھلائیوں میں جلدی کرنے کی وجہ سے دیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں مینس کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے دل کب کپ کپاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مفلحون ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب ترین لوگ کہہ رہا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے۔
یہی ہیں وہ جو جلدی کرتے ہیں بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرتے ہیں، مینس کہ اس کے علاوہ اور بھی وہ غلط کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہ بلبلانے لگے کہ آج مت بل بلاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج مت بل بلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے میں مدد نہیں کیا جاؤ گے، میری آیات تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی۔ اب دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ میری آیات تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے ہو گئے، اکڑتے رہے، اینٹتے رہے، افسانہ گوئیاں کرتے رہے اور اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے یہ آیت کے بعد، اب کیونکہ سورۃ نور آ رہی ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آیات جب آتی ہیں، میرے احکامات آتے ہیں، تو تم ایسے کرتے تھے، تو تم اکڑ جاتے تھے، تم افسانہ گوئیاں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی، ہمیں تو ہمارے لیے ایسے تھوڑی حکم ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، کہ یہ تو بڑے نصیب والے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام مل گیا۔ تو یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ ان کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جاتا تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جاتی۔ مینس کہ اگر حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اگر وہ ان کی خواہشوں کے مطابق ہو جاتا کہ یہ آیت ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکال دو، یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، ہم تو عمل ہی نہیں کر سکتے، اس حکم کو مانیں گے تو دیکھو نا، ہمارے تو گھر بھی ہیں، ہمارے ہسبینڈ کو پسند نہیں، یہ حکم تو میرے دل کو پسند نہیں۔ تو ایسی جب چیزیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر حق، یہ قرآن حق ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتایا، کہ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یقیناً آپ نے انہیں راہ راست کی طرف بلایا ہے، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکیں اور نہ ہی عاجزی اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ دیکھیں کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں مجھے تو عادت نہیں ہے نماز، مطلب پڑھ لیتی ہوں کبھی کبھی لیکن بڑی مشکل لگتی ہے۔ ایسے آپ اکثر یہ بات دیکھیں، مے بی جو کیونکہ ڈیفینیٹلی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سپارہ سن رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتے ہیں۔ I'm talking about امریکہ کے، جیسے ہم لوگ یہاں پہ جن لوگوں کو جیسے ہم لوگ جان رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے بات ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایسے بہت سے لوگ تو نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی نئی نماز پڑھتا تو بڑی کنوینئنٹلی ان کو ایسے نہیں لگتا کہ ہم کوئی بہت غلط کام کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ جھکنے نہیں دیتا۔ انسان کی مجال ادھر کدھر اتنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکے، اگر وہ جھکانا چاہے تو اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ ان کے سامنے جھکے، تو ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے تو اس وقت وہ فوراً مایوس ہو گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اب اتنی تکرار آئے گی اس بات کی، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم شکر گزاری نہیں کرتے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کو بدلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے لوگ کہا کرتے تھے، کیا جب کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر اٹھایا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے یہ وعدے ہو چکے، کچھ نہیں ہوگا، اگلے لوگوں کے یہ سب افسانے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے تو پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان کا اور سب باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ اور وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھئے کہ تمہاری چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے یا جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟
تو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ تم کدھر جادو کیے جاتے ہو، حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتا۔ جو اور صاف یہ بتاتے ہیں ان سے اللہ بالکل پاک ہے، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ ان سے کر رہا ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ یہ دعا مانگا کریں کہ اے رب یا رب العالمین، اگر کبھی کسی کے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے تو ہمیں اس میں شامل نہ کرنا، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، اور انشاءاللہ اور جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں آپ سب کو دکھانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر ہم یقیناً قادر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی ہو۔ جو کچھ مطلب یہ کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اگر ایک آپ سے غصے سے بات کر رہے تو اسی ٹون میں آپ بھی جواب دے دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دو جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ کوئی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، کہ اے رب میں تم سے اے اللہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے پناہ دے دے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، یا کبھی رات کو ڈر جاتے ہیں، یا کبھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک وہم سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جادو ہو رہا ہے، یا کوئی شیاطین جیسے ہیں وہ کچھ تنگ کریں یا کچھ بھی۔ تو یہ دعا یاد کر لے کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا کہ میں اس چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو وہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے اور ان کو دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دعا کریں کہ قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں شیطان کے وسوسے میرے پاس آئیں، اور میں تیری یہ بھی پناہ چاہتی ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں۔ ان یحضرون کا لفظ ہے۔ دیکھیے جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کبھی کوئی ڈر جاتا ہے یا کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چیز بادر کر رہی ہے، تو یہ دعا کیا کیجیے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں ان کے وسوسوں سے، اور اسے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں۔ کیا کروں؟ نیک عمل کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ان کا ایک قول ہے، ان کی صرف ایک بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جب ان کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ ہوں گے جو جنتوں کے وارث ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جن کا پلڑا ہلکا ہوگا ان کا کیا ہوگا، کہ نمبر 1 یہ کہ وہ جہنم واصل ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی، اور اللہ اکبر، اور وہ بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا یہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ دیکھیے کہ کویسچن کیا پوچھا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھٹکار رہے تم پر، اور تم میرے سے کلام مت کرو، میرے بندوں کی ایک
जमात थी जो बराबर ये कहती थी कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, और तू सबसे ज़्यादा मेहरबान करने वाला है। लेकिन तुम लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इस मशगले में तुम्हें मेरी याद को भुला दिया। अल्लाह अकबर। और मैं आज इन्हें इनके सब्र का बदला देता हूँ, और इस खातिर जो उन्होंने उस वक़्त सब्र किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरियाफ़्त फरमाएगा कि तुम ज़मीन में किस कदर है, कि कितनी देर तुम ज़मीन में रहे? वो कहेंगे कि 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि फिल वाक़या तुम यहाँ बहुत ही कम देर रहे। ऐ काश तुम इससे पहले ही जान लेते। क्या तुम ये गुमान किया करते थे कि हमने तुम्हें यूँ ही बेकार पैदा किया, और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही नहीं जाओगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सच्चा बादशाह है, वो बड़ी बुलंदी वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वही बुज़ुर्ग है और बड़े अर्श वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी दूसरे को माबूद बुलाएगा, जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, बस इसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर है। बेशक काफ़िर लोग नजात नहीं पाएंगे। और कह दो और कहो कि ए मेरे रब, तू बख्श दे और रहम कर, और तू ही बड़ा मेहरबान और बेहतरीन मेहरबानी करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये सूरा अभी ख़त्म की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम सूरत नूर का आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आज आप पूरी तैयारी से रहिएगा, कि आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या हुक्म देते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर दूँ कि देखिए, अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के है ना, जो हुक्म आ जाता है, जो फ़र्ज़ के लेवल पे आते हैं, हम जब अगर नहीं करते, तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि इस्लाम में ये है नहीं है। उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। हाँ, आप अगर नहीं करते, आप ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, तुम भी मेरे लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर ऐसे करूँगा। लेकिन अगर आप ये कह देना कि ये हुक्म है ही नहीं है, तो फिर वही बात आ जाती है जो बनी इसराइल किया करते थे, कि वो आयत को बदल देते थे, वो लफ्ज़ों को उनकी जगह से बदल देते थे। और आज आप देखिएगा इस सूरह में हमें एक और चीज़ मिलेगी कि कैसे हम लफ्ज़ों को बदलते हैं। अगर कोई हुक्म आ जाता है और हम नहीं कर पाते, अपने किसी भी दुनिया में ऐसे हम अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो जाते हैं कई दफ़ा, हम नहीं कर पाते ना, तो फिर हम उन लफ्ज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। फिर एक ही लफ्ज़ होता है, उसको हम देखते हैं कि अच्छा इसका क्या-क्या मानी निकल रहे हैं। अच्छा, फिर हर किसी से पूछेंगे कि तुम बताओ इसका क्या मतलब है? तुम बताओ इसका क्या मतलब है? बिल्कुल वही स्टोरी जो गाय वाली नहीं थी, सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी, कि गाय को इतना मुश्किल कर दिया कि किस रंग की होगी, कैसी होगी, हल जोती होगी कि नहीं, नीली होगी, पीली होगी। इसी तरह से इतने क्वेश्चंस होते हैं कि वो एक हुक्म को हम इतना सख्त कर देते हैं, हालाँकि वो सिंपल सी बात होती है। तो आइए अब देखते हैं कि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। सूरत नूर मदनी सूरत है, इसमें 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। सूरत नूर जो है ये सूरत अहज़ाब से पहले नाज़िल हो चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरतुन, ये एक सूरत, अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिना। अब इनको गौर से सुने कि सूरत का जो आगाज़ हुआ है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें कह रहे हैं कि ये एक देखिए नकरा है, सूरतुन, कि ये एक सूरत अंज़लनाहा, कि हमने इसको नाज़िल किया है, व फ़रदनाहा, और हमने फ़र्ज़ कर दिया इसको, व अंज़लना, और हमने नाज़िल किया, फ़ीहा, इसमें, आयातिम बय्यिना, कि वाज़े आयात हैं, लअल्लकुम, ताकि तुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो अब ये पूरी सूरह जो हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आप एक दफ़ा फिर गौर कर लीजिए कि पहली ही आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये एक सूरत है। देखिए, वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा कुरान नाज़िल किया, लेकिन क्योंकि ज़ोर के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में पहले से कह दिया, ये एक सूरत मैंने नाज़िल की है, और मैंने इसके अहकामात को फ़र्ज़ कर दिया। क्यों फ़र्ज़ किया? लअल्लकुम तज़्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ लो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब कौन से अहकामात दे रहे हैं, हमें देखने होंगे। नंबर 1 ये कि ज़नाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इस पर इनकी शरीयत की हद जारी करते हुए
तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं खाना चाहिए। ये हुक्म जब आया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको एक्सप्लेन किया था कि जो शादीशुदा होंगे, अगर वो ज़ना का इर्तिकाब करते हैं तो उनके लिए रजम की सज़ा है, और जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए 100 कोड़े हैं। तो वो इसी का यहाँ पे ज़िक्र है कि हरगिज़ तरस ना खाना चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। इनकी सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। अब इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह जब आप सूरत नूर की डिटेल तफसीर करेंगे तो आपको इतनी खूबसूरत लगेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुसलमानों की एक जमात होनी चाहिए, क्योंकि कोड़े मारने के लिए जो अहकामात थे कि किस तरह से हो कि जल्द का सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे उसका उसकी चोट होनी चाहिए, उसके जो जैसे कहते हैं ना कि गोश्त है वहां तक वो नहीं जानी चाहिए, कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। उसकी पूरी भी तफसील है कि किस तरह से, और मकसद सिर्फ ये था कि शर्मिंदा करने का था कि उनको पता चले कि उन्होंने कितना गुनाह का काम किया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ है कि मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं हो कि मारने वाले उनको कोई ऐसे मार ऐसे इस तरह से मारे जो इस्लाम में जिस तरह से इजाज़त नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ज़ानी मर्द बज़ ज़ानिया या मुशरिका औरत के और किसी से निकाह नहीं करता, और ज़नाकार औरत भी बजज़ ज़ानी या मुशरिक मर्द के और निकाह नहीं करती, और ईमान वालों पर ये हराम कर दिया गया। अक्सर ये होता है ना हमें, क्या अब बताओ कुरान में किधर हराम लिखा हुआ है? देख लीजिए यहाँ पे आ गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो हराम है इस तरह से, सिवाय उसके जो सच्ची तौबा कर ले ना, उसके लिए फिर और है कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करता है तो फिर उसके अहकामात फिर दूसरी तरह से हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना पेश करें तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक है। देखिए कितनी बड़ी शर्त लगा दी कि अगर कोई ये कहता है कि हमने फलां को ज़ना करते हुए देखा, क्योंकि ऐसा काम ऐसा होता है कि जो इंसान छुप के करता है, ऐसे सबके सामने तो नहीं करता, तो वहां से 4 गवाह किधर से आएंगे? तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कभी आपको अंदाजा हो, गौर करें इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी कड़ी शर्त लगा दी। आपको याद है सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि जो औरतें गलत काम करती हैं, शादीशुदा हैं, तो उनके हस्बैंड्स को जो हुक्म दिया गया था कि तुम पहले उनको आराम से समझाओ, मान जाती हैं फिर छोड़ दो, फिर अगर नहीं मानती तो फिर तुम उनके साथ बिस्तरे अलहदा कर दो। फिर तीसरी दफा था कि उनको फिर तुम मारो, लेकिन वो भी मैंने आपको बताया था कि कितना किस तरह का हुक्म था वो भी, कि ऐसा नहीं है कि उसको धड़ से मार दिया या कुछ भी, कि किस अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली घर बचाना चाहते कि किसी तरह से घर बच जाए। तो उस वक्त ये था कि फिर उनको घरों में रखो यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई हुक्म ना दे दे, मतलब आखिर वक्त तक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब फिर ये आयतें आई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि कोई हुक्म ना आ जाए, तो वहां पे फिर ये वाले जब कानून आ गया था तो वो हुक्म फिर उस तरह से हो गया था कि अब वो घर में सारा वक्त बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आप यहाँ पे पूरे अहकामात पढ़ते हुए ये भी याद रखिएगा कि कोई भी हुक्म जो है वो तभी नाफिज होता है जब वो इस्लामिक कंट्री होगी और वहां पे अदालत इस्लामी होगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करे तो दूसरा उठ के उसको सजा देने चल पड़ा। ये अदालतों के काम है, ये इंसानों के काम नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। जो लोग पाक दामन औरतों पर जना की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना पेश कर सके तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक लोग हैं। हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें, देखिए इस बात के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तौबा कर लें, इस्लाह कर लें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं तो उनके लिए क्या करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो करते हैं तो कोई गवाह बजुज खुद इनकी जात के ना हो, कि कोई आदमी है उसने अपनी बीवी को खुद से देख लिया, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो सच्चों में से है, और 5वीं मर्तबा कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से है। और इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है। अब अगर आदमी तो ये कसम खा गया तो अब क्या होगा कि औरत को क्या सजा मिलेगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अब उसकी औरत की छूट कैसे होगी, कि इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन इसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है,
اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور باحکمت ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ایک واقعہ پڑھیں گے جس کو واقعہ عفق کہتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ پہ ایک بہتان لگا تھا، اس کے بارے میں یہ سارا واقعہ آئے گا کہ ایک بنی مستلق وہ تھا غزوہ تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں قیام کیا تو ادھر حضرت عائشہ کا کوئی ہار گر گیا، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، پیچھے قافلہ جو تھا ان کو نہیں پتا چلا، وہ اسی طرح سے وہاں سے نکل گیا، اور جب وہ حضرت عائشہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلے والے تو وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ اسی جگہ پہ جہاں سے وہ چلی تھی کہ اگر وہ ان کو واپس ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ان کو نہیں ملے، تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، اور بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگی، کہتے ہیں کہ ان کو ایک صحابی تھے جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب قافلہ نکل جاتا تھا جہاں پہ وہ ریسٹ کرتے تھے، تو وہ بعد میں ان کی جو چیزیں بچی کھچی ہوتی تھی وہ اٹھا کے اگر کسی کی کوئی چیز گری ہوتی تھی تو لے کے وہ واپس قافلے کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ان صحابی نے دیکھا حضرت عائشہ کو کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو پردے کے حکم سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اونٹ پہ مطلب ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور ان کو اونٹ کی کو لے کے وہ مدینہ میں انٹر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ مدینہ میں انٹر ہوا تو وہاں پہ جو منافقین تھے، ان میں سے عبداللہ بن ابئی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وہ تو سب سردار تھا منافقین کا، اس نے جب دیکھا تو اس نے حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا کہ یہ ضرور کوئی ان کا دونوں کا کوئی غلط ریلیشن شپ ہے، تو اسی کے بارے میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور 1 مہینے تک یہ بات ایسے رہی تھی۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول اس وقت کس سچویشن میں ہوں گے، اور حضرت عائشہ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ آرام سے اپنے گھر میں تھی۔ بڑے پیاری سی ایک بات لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات اور دن کے لیے پورا دن اپنے امی ابو کے گھر جانے دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت یہ انہی دنوں کا واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے یہ خبر ملی تھی، اب وہ چپ تھے اور ابھی تک کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اپنے ابو امی کو مل آؤں، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اچھا میں رات ادھر ہوں گی، تو انہوں نے پھر بھی آگے سے کہا ٹھیک ہے، تو کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوئی کہ انہوں نے مجھے روکا کیوں نہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی امی ابو کے گھر جاتی ہیں، وہاں پہ ان کے جو کام والی ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کی لانڈری ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں، تو وہ راستے میں ان کو پھر یہ سٹوری بتاتی ہیں، تو وہ پھر اتنا روتی ہیں، پھر وہ ساری آگے سٹوری کہ کیسے وہ گھر آئیں، جب ان کو پتہ چلا نہ وہ کھانا کھائیں بس روتی جائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگو، انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا غصے سے کہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، تو روتی جا رہی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ میرا میری صفائی پیش کریں گے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، تمہاری برات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کرو، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میں کیوں ان کا شکریہ ادا کروں، انہوں نے تھوڑی میری بات مانی تھی، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں سارا کچھ بتا دیا۔ تو اب آپ ان آیات کو سنیں گے نا تو آپ کو کافی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، مطلب انہی مسلمانوں میں سے ایک گروہ تھا جنہوں نے اتنی بڑی یہ بات کی تھی۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ کیسے کہ دیکھیں اتنا جو صبر کیا اس پہ اجر ڈیفینیٹلی ان کو اتنا بڑا مل گیا، اور ایسی سچویشن میں یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ٹھوس قانون دے دیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے جس نے بھی اس میں بڑا حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مرد اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا سری بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، کیونکہ 4 گواہ کی شرط تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم نے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اس بات کو اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، گو تم ایسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے
ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات مجھ سے نکالنی ہی نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے، اور یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام کرنا نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرما رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت اور علم والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل اور اپنی رحمت نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ بڑا عذاب اتارے گا، کیونکہ تم نے جتنا بڑا کام کیا ہے تمہاری سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرتا ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں، مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھانی چاہیے۔ اب یہاں پہ حضرت ابو بکر کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کیونکہ وہ ان میں سے ایک جو مہاجر تھے، لیکن وہ ابو بکر صدیق کے کچھ رشتہ دار تھے دور کے، جن کی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو تہمت لگی عائشہ پہ اس میں یہ بھی شریک تھے، تو انہوں نے غصے سے ان کی ہیلپ کرنی بند کر دی تھی۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قسم ہی کھا لیتے ہیں بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو میرے بھی گناہ آپ ایسے ہی معاف کر دیں۔ تو انہوں نے پھر سے ان کو اسی طرح سے خرچہ دینا شروع کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ باپ تھے حضرت عائشہ کے نا، تو ان کو تو پتا تھا کہ اس نے الزام لگایا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور انہوں نے سمینا و اطانا کر دیا۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لے گے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ غلط باتیں بہتان بازیاں کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، اس کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزیاں ہیں۔ اے ایمان والو، اب پہلا قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ہاں، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام ضرور کیا کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دیکھیں یہاں پہ پہلا حکم کس کا؟ آدمیوں کو دیا گیا ہے۔ اکثر عورتوں کو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ سارے حکم ہمارے لیے ہیں، تو اب یہ نوٹ کر لیجیے کہ فرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو کہا کہ مسلمان مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اور پھر دوسرا مسلمان عورتوں کا، اب دیکھیں سیکنڈ میں کہا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ اب یہاں پہ دونوں قانون ایک ہی ہیں، لیکن آگے جا کے مسلمان عورتوں کے لیے کچھ احکامات ہیں، اور اب آپ نے غور سے سنیے کیونکہ اس میں یہ ایسے احکامات ہیں کہ جو ہمیں ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس انڈرسٹوڈ تھنگ، اتنے آسان احکامات ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ بینہ احکامات ہیں، بالکل وہی ہیں کہ مسلمان عورتوں سے کیا کہنا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گروبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں۔
देखिए इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आती है या इनके लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए बनी इसराइल का अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या बात कही थी कि वो लफ्ज़ों को तोड़ देते थे, वो लफ्ज़ों को चेंज करने की कोशिश करते थे। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला ने साफ-साफ कह दिया कि औरतों को क्या चाहिए कि वो अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरबानों पर डाल लें और दूसरा ये था कि वो ज़ीनत ऐसी इख्तियार ना करें जिसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे भी आएगी और अपनी आराइश को किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। अब देखिए कि ये सारी चीज़ें जो है अपनी आराइश को क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ज़ीनत क्या होती है कि जो एक तो हमारी लिबास होता है ना जिसको हमने पहनना है और वो अगर उससे हम खूबसूरत लिबास पहनना चाहते हैं, उसका मना नहीं है। आप पूरी लिस्ट अल्लाह सुब्हान तआला ने आगे दी है। कि आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर जब आप ज़ीनत इख्तियार करेंगे जो उसका एक कोई भी जैसे चीज़ है उसका हक है ना, उससे ज़्यादा जब आप चीज़ करते हो ना तो वो उस ज़ीनत में आ जाएगी, तो उसको फिर छुपाने का हुक्म है और किसके सामने जो गैर महरम है, उनके सामने छुपाने का हुक्म है वरना तो आप घर में तो आप जैसे मर्ज़ी रह सकती हैं, औरतों की पार्टीज़ में आप जैसे मर्ज़ी जा सकती हैं, उसका कोई मना नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं आप फिर से गौर कीजिए सवाए उसके जो ज़ाहिर हो जाए और अपने गिरोबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें। हमारी ओढ़नी ही गायब हो गई। आजकल आप देखिए जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो दुपट्टे किधर मिलते हैं? वो अगर अनलेस कि कोई फैशन आ जाए तो वो और बात है, लेकिन ये इतना बड़ा हुक्म और ये फ़र्ज़ है। आपने शुरू में देख लिया ना सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और अपनी आराइश को किसी के सामने ज़ाहिर ना करे सवाए अपने खावंद के या अपने वालिद के या अपने खुसर के मतलब ससुर जो हैं उनके या अपने लड़कों के या अपने खावंद के लड़कों के या अपने भाई के या अपने भतीजों के, अपने भांजों के या अपने मेल-जोल की औरतों के या गुलाम के या ऐसे नौकर-चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हों या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दों की बातों से अभी ना वाकिफ़ हों और इस तरह ज़ोर-ज़ोर से पाँव ज़मीन पर मार कर ना चलें कि अपनी पोशीदा ज़ीनतें मालूम हो जाएँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक-एक रिश्ते को डिटेल से बता दिया कि ये रिश्ते हैं जिनके सामने तुम जा सकते हो। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि सूरत अहज़ाब जो है वो ऑलरेडी नाज़िल हो चुकी थी, जिसमें अल्लाह सुब्हाना तआला का ये हुक्म था कि युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन्ना कि जब भी औरतें घरों से बाहर जाती हैं तो एक बड़ी-सी चादर अपने ऊपर डाल लें। तो जलबाब उसी को कहते हैं, बड़ी चादर को कहते हैं। तो वो फिर हम जब नहीं समझना चाहते ना तो फिर हम अपनी वो बिल्ली जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली आती है, चूहा अपनी आँखें वो बंद कर लेता है, वो वाली बिल्ली बंद कर लेती है, चूहा बंद कर लेता है। वो वाला हाल हो जाता है कि हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं कि हमें नहीं समझ आई है। अब यहाँ पे इतनी बय्यन आयात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस ये दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन ये आयात हमारे लिए आसान कर दे। इन पे अमल करना देखिए मैं शुरू में आपसे ये बात कहती थी ना कि जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो समअना व अताना। या अल्लाह हमने सुन लिया और हमें अमल की तौफ़ीक अता कर और तौफ़ीक भी ये अता कर कि हमें ये चीज़ें आसान लगे क्योंकि आई नो बहुत से लोगों को जो बेचारे करते हैं ट्राई करते हैं फिर छोड़ते हैं, ट्राई करते हैं फिर छोड़ते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब वो क्योंकि शुरू से अगर हिजाब नहीं किया होता, शुरू से इस तरह से पर्दा नहीं किया होता तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। लेकिन वही बात होती है कि जब मिलते हैं कहते हैं अब दुआ करो कि हम लोग भी इसी तरह से करें। लेकिन आप हुक्म तो देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना क्लियर हुक्म है जिसकी कोई हद नहीं और सूरत एहज़ाब में जाके आपको इसकी इंटेंसिटी और भी समझ आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि ए मुसलमानों तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो। देखिए यहाँ पे सिर्फ औरतों को, आदमियों को या ऐसे नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान तौबा करें। सॉरी सिर्फ एक ग्रुप आदमी या औरतें तमाम को कहा कि मुसलमानों तुम सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम्हें निजात मिल जाए। क्योंकि औरतें जो थी ना जब ज़माने जाहिलियत में उनका फ़र्क तरीके से तैयार होना, उनके कपड़े पहनना और वो ऐसे होते थे कि जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए होते थे। देखिए उलमा का इत्तेफ़ाक है, ये सारे आप देख लें जिनको भी आप पढ़ के देखेंगे उनका ये इत्तेफ़ाक है कि औरत जब सजी बनी होती हैं, जैसे उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जिसपे फूल-बूटे बने हुए हैं, उनके ऊपर जैसे होता है ना चमक वाला काम होता है, शादी-ब्याह में पहनने वाले कपड़े समझ लीजिए और अच्छे किसी के घर जैसे जाते हैं बहुत स्टाइलिश तेज कलर और ऐसे वाले पहने हुए हैं और फिर अगर ज्वेलरी साथ पहनी हुई है तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ज़ीनत के अंदर आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि उसको छुपा के जाओ, उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते। उलमा का इत्तेफ़ाक है इस पे कि सिवाय चेहरे के
اور ہاتھ کے اور پاؤں کے، باقی سب کچھ کور ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر جمہور علماء کا اس میں، وہ نقاب وہ چہرے کا بھی پردے کا کہتے ہیں، لیکن کچھ علماء ہیں جو چہرے کے پردے کو نہیں لیتے، لیکن باقی سب بالکل سیم چیز ہے۔ کوئی ایسے نہیں کہتا کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے خود بھی ایک یہاں پہ بہت بڑے عالم دین آئے تھے، میں نے ان سے یہی کویسچن کیا تھا کہ حجاب کے بارے میں، تو میں نے بہت کلیئر ان سے بات کی تھی کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب عورت، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ نہیں حجاب کی اتنی ضرورت نہیں ہے، عورت اگر تیار نہیں ہے اتنی تو وہ جاب پہ جا سکتی ہے، ان کا کہنا ایسا تھا، اور وہ بہت بڑے عالم دین بھی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کویسچن کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سج کے جاتے ہیں، جیسے ہم تیار ہوتے ہیں نا، شادی پہ جا رہے ہیں، پارٹیز میں جا رہے ہیں، اس وقت ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی، کیونکہ وہ پردہ وہ چہرے کے پردے کا نہیں کہتے، انہوں نے کہا سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے سب چیزیں کور ہونی چاہیے۔ تو ان کا الحمدللہ الحمدللہ آپ مطلب یہ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی اکثر ویڈیوز میں ایسے لگتا ہے کہ نہیں شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی ہے۔ اللہ بس ہمیں توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہ سمینا و اطاعنا کر سکیں، آمین۔ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں گے ان کے نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کے بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ اور تمہارے غلام میں سے جو کوئی تم سے غلامی خریدنا چاہے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے غلاموں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے مالک سے اپنی غلامی بائع کر سکتے تھے، تو یہاں پہ اسی کا حکم ہے کہ ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں سے کوئی بھلائی نظر آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اسلام سے پہلے جو مالک ہوتے تھے، وہ جو ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے بھی یہ ایسے غلط کام کراتے تھے اور ان سے وہ پیسے حاصل کرتے تھے، تو یہاں پہ اس پہ منع کیا گیا۔ اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، کہ لونڈی کا تو اس میں قصور نہیں، اگر وہ جبرن کر رہی ہے تو یہ یہاں پہ وہی بات ہے کہ مالک کو تو ڈیفینیٹلی عذاب ملے گا۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اب اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہی ہے، مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو، اور چراغ ایک برکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، اور بلکہ وہ خود وہ جو تیل ہو اس کے قریب ہے کہ وہ آپ روشنی دے دے۔ اب یہ جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں نا، یہ مومن کی مثال ہے۔ وہ کیسے ہے کہ مومن جو ہے نا، اس کا دل جو ہے وہ نور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، ابھی تک اس کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس نہیں اس طرح سے ملی ہوتی ہے، اور اس کو راستہ نہیں ملا ہوتا۔ دا مومنٹ وہ آپ نے سنا تھا نا، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ ان پہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں، تو دا مومنٹ ان کو وحی کا پیغام پہنچتا ہے نا، تو ان کا دل ایک دم سے جاگ جاتا ہے، ایک دم سے ان کو اچھا لگتا ہے، اور وہ نور ان کے دل میں آ جاتا ہے، اور وہ نور اللہ نور ہو جاتے ہیں۔ تو میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھو دیر از اے لاٹ آف پیپل جن کی روح ابھی پیاسی ہے، دا مومنٹ آپ ایک جو کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی آگ لے کے ان کے آگے جاتے ہو تو وہ بھڑک اٹھتا ہے جیسے نور، تو وہ ایک دم سے ان کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، یہ مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا، تو ان کی پوری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں وہ ایک روشن چراغ بنا دے جو ہم لے کے ساروں کو جا کے وہ اس کی تھوڑی سی جو لو ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں لو ہوتی ہے یا جو بھی، اس کو ہم لگا سکیں اور وہ کسی طرح سے جل جائیں اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر مل جائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حال بخوبی جانتے ہیں۔
اپنے گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہاں صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، تسبیح بیان کرتے رہو۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ تجارت میں جو لوگ بزی ہوتے ہیں نا، جیسے بزنس ہے بہت، تو ان لوگوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ ان سب اتنا بزی ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے ذکر سے اور اس کے نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں عطا کرتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل ایک چمکتی ہوئی ریت کے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ریت کیسی ہے کہ جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھے لیکن جب اس کے پاس پہنچے تو اسے کچھ نہ ملے۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جب اس کا حساب پورے کا پورا چکا دے گا۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا مثل اس اندھیرے کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں، الغرض اندھیرے اور جو اوپر تلے کے اندھیرے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو بھی قریب سے دکھائی نہ دے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے، اس کے پاس روشنی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جسے اللہ کا نور مل جائے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ اکبر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اس کو خود معلوم ہے۔ لوگوں جو کچھ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بخوبی جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے پانی برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو برساتا ہے اور جسے چاہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ بادلوں ہی سے نکلنے والی بجلیوں کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں بدلتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض کو تو وہ پیٹ سے چلاتا ہے، بعض 2 پاؤں سے چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیات اتار دی ہیں۔ اب جتنی آیات ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ روشن اور واضح آیات اتار دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کیا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں، کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو حق تلفی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں مانتے۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کا فیصلہ کر دے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، خوف الہی رکھے، رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت ہمیں معلوم ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کے متحقی کرو گے، مطلب رسول کی بات مانو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خیال آپ کبھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے۔
ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے، ظہر کے بعد جبکہ تم اپنے کپڑے اتارے رکھتے ہو، مطلب آرام کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، اس وقت کوئی ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکامات کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور اب یہ آیت جو آیت نمبر 60 ہے، اب اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، اور اگر اپنے کپڑے مینس کہ وہ جو پردے کا حکم تھا نا کہ جب وہ بھڑکیلے کپڑے یا کام والی زینت والی چیز جو تھی کہ اپنے اوپر وہ ڈال لیتی ہیں اتار رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ وہ اپنی زینت سنگھار ظاہر کرنے والی نہ ہو، بشرط کہ وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اگرچہ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بڑا افضل ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جب وہ بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں، بڑی عمر کی وہ عمر ہوتی ہے جب عورت کے پیریڈز نہیں ہے اور پھر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور ان میں وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے بناؤ سنگار کی اتنی، تو اس وقت اگر وہ اپنا دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہو کہ اگر وہ اپنے کپڑے اتار لیں تو کپڑے تھوڑی اتاریں گے، وہ تو وہی بات ہے کہ جو اوپر انہوں نے کپڑے وہ جلباب جس کو کہتے ہیں اپنے اوپر لیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہ اگر وہ اتار لیتی ہیں ہلکا کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی گناہ نہیں بشرط کہ وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، مطلب ان کو ابھی یہ شوق ہے کہ میں نے تیار ہونا ہے، میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، مجھے اچھا لگنا ہے، تو پھر یہ حکم وہ نہیں مطلب ان پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اور یہ مجھے اس لیے میں اتنی ایزیلی آپ کو بتا رہی ہوں یہ ساری چیزیں، جب میں نے اسٹڈی کیا تھا، جب پہلی دفعہ پڑھا تھا، بلیو کرے میری تو راتوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی اور صبح کا چین بھی اڑ گیا تھا، اتنی اسٹڈی کی تھی میں نے، ایچ اینڈ ایوری اسکالر کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہی ہوتا ہے جب زندگی میں بدلاؤ آتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایکچولی حکم کیا ہے، اچھا اس نے یہ کہا ہے تو اس نے کیا کہا ہے۔ آپ بھی اب دیکھیے گا، آپ خود جا کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب پہلے تو یہ آیت خود نکالیے، آپ ایسا قرآن پاک لیجئے جس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں بینہ آیات ہیں، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، اور خود اپنے دل سے بات کریں۔ اب رمضان کا مہینہ ویسے بھی ہمارا دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اپنے دل سے بات کریں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے۔ ہمارے دوپٹے کدھر چلے گئے، ہماری فیشن کے مارے ہم لوگوں نے سارا کچھ ہی غلط کر دیا، اور ہم لوگ اتنے مطمئن، اور اس پہ ہم مطمئن بھی ہو گئے، ہم نے سوچا کہ نہیں ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں، اب آپ کو جو سمجھ آتی ہے پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا بس یہ کر لینا کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دے گا وہ ساری راستے جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، اور خود تم پر مطلقاً خرچ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اور اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں۔ دیکھیں پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے نا اس نے بیچ میں سے کوئی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ایک ایک نام دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہر جگہ پہ جا کے ایسے لوگوں کے فریج کھول کے شروع ہو جاؤ کہ اس میں کیا پڑا ہوا ہے، اچھا میں یہ کھا لیتی ہوں وہ کھا لیتی ہوں۔ ادب سکھائے گئے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کے ادب کیا ہیں۔ دیکھیں قرآن کیسے بناتا ہے انسان کو، مکمل خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، کہ جیسے کسی نے چابی دے دی ہے تمہیں کہ میں جا رہی ہوں، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ تو پاکستان جا رہی ہوں تو تم میرے گھر کا خیال رکھنا، تو اگر وہ گھر میں جا رہے ہیں تو اگر پھر وہ نکال کے کوئی چیز کھا لیتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر مل کر کھا لو یا الگ الگ، بس جب تم گھروں میں سے جانے لگو تو اپنے
घर वालों को सलाम कर लिया करो। दुआए खैर है या बाबरकत और पाकीज़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाज़िल शुदा। यूं ही अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल खोल कर तुमको अपने अहकामात बयान करता है। देखिए कि कितनी, जब भी घरों में दाखिल होते हैं तो ऊंची आवाज में सलाम जरूर कर, कोई है या नहीं है घर में, फिर भी आप जरूर सलाम कर दिया करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बा ईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं। और जब ऐसे मामलात में जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है, नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाज़त ना लें और ना लें, कहीं कहीं नहीं जाते हैं। जो लोग ऐसे मौका पर आपसे इजाज़त ले लेते हैं, दर हकीकत यही लोग हैं जो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह पर ईमान लाए। बस जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त तलब करें तो अगर आप चाहें तो उनको इजाज़त दे दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है। तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा ना समझो जैसा कि आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, क्योंकि उस वक्त कई दफा ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल पे जो वहां पे थे मुनाफिकीन थे, वो ध्यान नहीं देते थे इतना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अदब ये सिखा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाते हैं तो उनके बुलावे को ये ना समझो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तुम में से इन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सिरक जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे खोल खोल के बंदे को बयान करते हैं कि सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए। देखें आज कितने आराम से आपने सुना है ना ये नया फितना के जी हदीस को ही नहीं मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने साल पहले बता दिया था कि सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। आगाह हो जाओ कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। जिस रविश पर तुम हो वो उसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब वापस लौटाए जाएंगे उस दिन उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला बता देगा जो वो करके आए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ जानता है। देखिए कि आखिर में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात की कि आखिर में आना मेरे पास ही है। दुनिया में आप अपनी थोड़ी सी जिंदगी में अपनी मनमानी कर लोगे कि मैं ये काम करूंगी तो पता नहीं मेरी तो शक्ल भी खराब हो जाएगी, तो मैं अपनी उम्र से इतनी बड़ी लगूंगी, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म छोड़ोगे। आना तो फिर मेरे पास है ना। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें तमाम अहकामात पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं सूरत अल फुरकान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। इसी अल्लाह की सल्तनत है आसमान और जमीन की, और वो कोई औलाद नहीं रखता, ना इसकी सल्तनत में कोई इसका साजी है, और हर चीज को उसने पैदा करके एक मुनासिब अंदाजे से ठहरा दिया। इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिन्हें अपना माबूद ठहरा रखा है वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। ये तो अपनी जान के नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और काफरों ने कहा कि ये तो बस खुद इसका घड़ा घड़ाया झूठ है जिस पर और लोगों ने भी इसकी मदद की है, और दरअसल ये काफिर है ही बड़े जालिम। और ये भी कहा कि ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। कह दीजिए कि इसे तो इसके रब ने उतारा है जो आसमान और जमीनों के पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो तो बड़ा ही बख्शने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि और उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, और उसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वो इसके साथ होकर डराने वाला बन जाए, या इसके पास कोई खजाना ही क्यों नहीं आया जाता, और कोई बाग होता इसके पास जिसमें से ये खाता। और इन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे हो गए हो जिस पर जादू किया गया है। ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसी बातें बनाते हैं, बस जिससे खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह की परवाह नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात अता कर दे जो इनके कहे हुए बागों से बहुत बेहतर हो, और जिसके नीचे नहरें बह रही हों, और आपके बहुत से पुख्ता महल भी कर दे। बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं, और क़यामत को झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार रखी है। जब वो इन्हें दूर से देखेगी तो वो गुस्से के मारे बिफर कर धाड़ना शुरू हो जाएगी, और जब ये जहन्नम की किसी तंग जगह में फेंक दिए जाएंगे तो वहां अपनी मौत से और मौतों को पुकारेंगे। इनसे कहा जाएगा कि आज एक ही मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। आप कह दीजिए कि क्या ये बेहतर है
یا آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک اور پرہیزگار لوگوں سے کیا، جو اس کا بدلہ ہے جو اس دنیا میں وہ کرتے تھے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں ہمیشہ موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے تھے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راستے سے گم ہو گئے، وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو پوچھتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا کی تھی، اور یہاں تک کہ وہ تیری نصیحت کو بھول بیٹھے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ انڈرلائن کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ آتسبرون، آتسبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھ رہا ہے، تم صبر کرو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے یا رب العالمین میں آپ کے لیے صبر کرتی ہوں تو کیا میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ دیکھیے ہم سب انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے، ماں باپ ہیں وہ بچوں کے لیے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے، دوست دوست کے لیے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ دیکھیں نا کہیں نہ کہیں امتحان پڑتا ہے۔ امتحان ضروری نہیں ہے کہ کوئی مصیبت کی پہاڑی اوپر آئے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری امتحان ہو جاتی ہیں، ہم یہ راستے پہ جائیں کہ یہ راستے پہ جائیں۔ اچھا ہماری دوست ہمیں کہہ رہی ہے کہ اچھا آج فلاں پارٹی میں جانا ہے، وہاں پہ تو مزہ آئے گا، وہاں پہ یہ ہے، اور وہاں پہ کچھ ایسی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، تو ہم یہ راستہ چنیں گے کہ یہ راستہ چنیں گے؟ ہر رشتے میں آپ کو دیکھنا ہوگا، ہر معاملے میں آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے نا۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ ہم 19 پارہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ سورۃ فرقان کے بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔